عزیز طلباء، میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو مغلیہ سلطنت کے بانی جناب ظہیر الدین بابر اور اس کے بعد اس کے بیٹے ہمایوں کے متعلق بتایا تھا۔ آج کی ہسٹری میں ہم جناب ان بابر کے پوتے اور ہمایوں کے بیٹے جناب جلال الدین اکبر کی ہسٹری کے متعلق آپ کو بتائیں گے۔ عزیز طلباء، چونکہ آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ باپ دادا اگر کچھ مصیبتیں جھیل لیں تو اولاد کو پھر سکون ملتا ہے، اور یہاں یہ بات بالکل صحیح ثابت ہوتی ہے کہ جناب بابر نے ساری زندگی جنگوں میں گزاری، پھر اس کا بیٹے ہمایوں نے ساری زندگی جلا وطنی اور لڑائی جھگڑوں میں گزاری، لیکن ان دونوں کے جانے کے بعد اب بابر کا پوتا اور ہمایوں کا بیٹا اکبر ہندوستان کا تخت نشین بنا۔ اس کے لیے اب راستہ صاف تھا، بالکل سکون تھا ہر طرف۔ اس نے ساری زندگی بچپن جوانی تقریباً اپنے چچا کامران مرزا کے پاس کابل میں گزارا۔ وہاں اس نے تیر اندازی، شمشیر زنی، دیگر جنگی مہارتیں بڑے اچھے طریقے سے سیکھیں، لیکن یہاں اس میں ایک بات رہ گئی تھی کہ یہ پڑھ لکھ نہیں سکا اور یہ ان پڑھ رہ گیا تھا۔ یوں اس کی تمام عقل مندی بہادری میں تو یہ اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، لیکن پڑھائی لکھائی میں یہ بیچارہ ان پڑھ تھا۔ اس کے والد ہمایوں نے جب دوبارہ ہندوستان کو فتح کیا تو صرف وہ 1 سال تک زندہ رہا، اس لیے اس نے یعنی کابل سے اسے اپنے ساتھ لایا ہندوستان، اور اسے جناب بیرم خان بدخشانی کی سرپرستی میں دے دیا۔ اسے اس کا اتالیق مقرر کیا اور اسے اس کی سرپرستی میں دے دیا گیا۔ صرف 1 سال کے بعد جب ہمایوں کا انتقال ہوا تو یہ صرف 14 سال کا تھا۔ بیرم خان نے انتہائی ہوشیاری کے ساتھ کچھ عرصے تک اس بات کو چھپائے رکھا، لیکن جوں ہی حالات سازگار ہوئے تو اس نے اکبر کی تاج پوشی کا اعلان کر دیا۔ اکبر نے ان پڑھ ہونے کے باوجود اتنے عمدہ طریقے سے نظام سلطنت کو چلایا کہ تاریخ میں اسے اکبر اعظم اور مغل اعظم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اکبر اعظم خود تو ان پڑھ تھا، لیکن اس نے اپنے مشیروں میں ایسے مشیر مقرر کیے جو اپنے فن کے انتہائی ماہر تھے، جن میں ابو الفضل فیضی، ملا دو پیازہ، بیربل، تانسین، ابو الفضل غلامی، عبد الرحیم خان خانہ، راجہ مان سنگھ، راجہ دودو مل اور مرزا عزیز کوکلتاش جیسے دانشور شامل تھے۔ یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابو الفضل فیضی
یہ ہمارے سندھ کے شہر سیون شریف کا رہنے والا تھا. یہ اپنی قابلیت کی بنا پر ہندوستان میں مغلیہ سلطنت تک پہنچا تھا. انتہائی قابل آدمی تھا اور اکبر اس پر بہت زیادہ بھروسہ کیا کرتا تھا. ان 9 افراد کو نورتن کہا جاتا ہے. اکبر اعظم نے انہیں نورتنوں کا خطاب دیا تھا اور یہ ہر وقت اینی ٹائم اس کے ساتھ رہتے تھے. اب جہاں اسے کسی مشورے کی ضرورت پڑتی تو یہ ان سے مشورے حاصل کیا کرتا تھا. یہاں ابو الفضل فیضی کے متعلق آپ کو بتاؤں کہ یہاں ہندوستان میں اس وقت اپنی مقامی زبان ہندی تھی اور جو ہمایوں کے ساتھ فوج آئی تھی وہ ایرانی تھے. بابر کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ ترک افغانی تھے. اس طرح جو ہمارے آنے والے لوگ تھے اور مقامی لوگ تھے ان کی زبانیں مختلف تھی. تو اکبر اعظم نے ابو الفضل کو یہ فرائض سونپے کہ وہ ان تمام زبانوں کو ملا کر ایک نئی زبان ایجاد کرے جو تمام رعایا کی سمجھ میں آئے. تو آپ کو بتاتا چلوں اردو کی بنیاد اس وقت پڑی. اردو میں ہمارے ہندی، عربی، فارسی، ترک تمام زبانوں کو ملا کر کے جو نئی زبان بنائی گئی تھی وہ اردو تھی. اردو پر ابو الفضل فیضی نے کافی محنت کی اور اس نے ایک نئی زبان تیار کی. اب بابر اکبر نے رعایا سلطنت پر توجہ دی. اس نے معاشی اصلاحات نافذ کیے. اس نے پہلی بار یعنی ہندوستان میں پہلی بار نظام حج کے لیے علیحدہ سے ڈائریکٹوریٹ قائم کیا اور انہوں نے ڈائریکٹوریٹ قائم کرنے کے بعد حج پر جانے والے لوگوں کے لیے تمام اخراجات سرکاری خرچ سے دینے کی منظوری دی. کسانوں کو بلا سود قرضے فراہم کیے. معیشت دانوں کو کی ترقی کے لیے بلا سود قرضے دیے. تعلیمی اداروں کی سرپرستی کی. ہر طرف چین و مذہبی آزادی لوگوں کو دی کہ ہر یعنی ہندو اپنے مذہب کے مطابق، مسلمان اپنی مذہب کے مطابق بلا کسی خوف و خطر کے تمام کام انجام دے سکتے ہیں. انتظامی لحاظ سے اس نے ملک کو 15 صوبوں میں تقسیم کر دیا اور ہر سلطنت کی انتظامی امور کی ادائیگی کے لیے ایک گورنر مقرر کیا جو ان اپنے اپنے علاقوں کی مکمل انتظام سنبھالتا تھا. اس نے علم و ہنر کی بھی سرپرستی کی. مذہبی لوگوں کا بڑا قدردان تھا. کبھی بھی جہاں کہیں مذہبی لوگوں کے متعلق اسے پتہ چلتا یا خود ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتا تھا. اس کی ایک مثال یہ بھی ہے جب اس کی شروع میں اولاد نہیں تھی تو اس نے
کئی میل دور پیدل سفر کر کے ہندوستان کے کونے میں ایک بزرگ تھے جناب سلیم الدین چشتی صاحب، ان کے آستانے پر حاضری دی اور ان سے دعا کروائی کہ اللہ پاک مجھے اولاد نارینہ عطا فرمائے تاکہ میری سلطنت کا نظام چل سکے۔ اور طلباء ہوا بھی یوں کہ اللہ نے وہ دعا قبول کی اور شہزادہ سلیم، جسے شہزادہ سلیم کہتے ہیں، اس کا بیٹا سلیم پیدا ہوا اور اس کا نام سلیم انہی کی نسبت، یعنی سلیم الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے اس کا نام شہزادہ سلیم رکھا۔ شہزادہ سلیم اس کا نام تھا، اکبر محبت میں اسے شیخو کہتے تھے، اور بعد میں وہ نور الدین جہانگیر بنا۔ اب ہر طرف چین و سکون سے کام چل رہا تھا، لوگ خوشحال تھے۔ ظاہر ہے جب خوشحالی زیادہ آ جاتی ہے تو پھر بھی لوگ حکمرانوں کے دماغ گھوم جاتے ہیں۔ اس نے ہندوستان کے لوگوں میں محبت اور شفقت قائم کرنے کے لیے ایک علیحدہ سے دین الہی، جسے پہلے شروع میں دین اکبری کہا جاتا تھا، دین الہی بنایا۔ دین الہی میں اس نے ایسی خرافات شامل کی کہ جس میں ہندوؤں پر یا ہندوؤں کو زیادہ مراعات دی گئی۔ ان کے مطابق گائے ذبح کرنے پر پابندی لگائی گئی، دربار میں آنے والے لوگوں کے لیے لازم تھا کہ وہ اسے سجدہ کرے، اور ہندو اور مسلمانوں کے ازواجی زندگی، یعنی مسلمان عورت کی نکاح ہندو سے ہو سکتی ہے اور ہندوؤں کی نکاح مسلمانوں سے ہو سکتی ہے، جیسے خرافات اس دین الہی میں شامل کیے۔ اب اس نے خود بھی ایک ہندو خاتون سے شادی کی تھی جو آخر تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، اور اس کا نام جودھا تھا۔ اس کا بیٹا جہانگیر اسی کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ جب جہانگیر پیدا ہوا تھا تو اس وقت بھی اسے مسلمانیت کی دعوت دی گئی، لیکن جودھا بائی نہ مانی۔ بہرحال تاریخ میں ہمارے پاس یہی چیزیں ہیں کہ وہ کام آخر تک ہندو رہی۔ اب اس نے اپنے شہزادوں کے لیے بہت ہی اعلیٰ تعلیم کا انتظام کیا۔ اچھا، یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب اس نے دین الہی بنایا اور لوگوں کو، یعنی ایک بادشاہ ہونے کے ناطے زبردستی اس مذہب کی طرف راغب کیا، تو ایسے میں سرہند میں ایک بزرگ نے اس کے خلاف فتوے دینے شروع کیے۔ اس بزرگ کا نام شیخ احمد سرہندی تھا، المعروف مجدد الف ثانی، جو فرسٹ ٹائم اس کے مقابلے میں آیا اور اس نے ان چیزوں سے انکار کر دیا، بلکہ اس نے اس پر بھی کافی فتوے لگائے۔ اکبر نے اس کی گرفتاری کے لیے حکم نامہ جاری کیا۔ اب
سرہند سے اس بیچارے کو گرفتار کر کے لایا گیا تو آتے ہی اس نے اس کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ اکبر اعظم اپنے جلال میں آئے، غصے والے بھی بہت تھے، جلال میں آئے اور اس نے کہا کہ اسے لے جاؤ اور ایک دیوار کو توڑ کر اس میں سے اسے جھکا کر اندر لے آؤ تاکہ یہ جھک جائے گا، ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ اس نے سجدہ کر لیا۔ جہاں اکبر اعظم نے دربار لگائی ہوئی تھی بیٹھا تھا، وہاں ایک دیوار کو توڑا گیا اور دوبارہ حضرت شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو اس دیوار سے کہا کہ آپ جھک کر اس دیوار سے اندر جائیں۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بجائے جھکنے کے پہلے پیر اس میں ڈال دیے، پہلے پیروں کے بل سیدھے ہو کر کے سامنے جا کر کے کھڑا ہو گیا۔ اکبر اعظم اس بات پر مچل گئے، اس نے انتہائی سخت الفاظ میں ان پر تشدد کرنے کا حکم دیا اور بعد ازاں اسے بنگلور کے قلعے میں قید کر دیا۔ یہ پہلے بزرگ تھے جو حق گوئی کے لیے اکبر اعظم کے سامنے آئے تھے۔ اب اکبر اعظم کے اس کی موت کے بعد تک یہ بیچارہ قید رہا۔ وہ پھر بعد کی کہانی میں آپ کو بتاؤں گا، جب اس کے بیٹے جہانگیر نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ رہے ہیں کہ گوالیار کے قلعے کی قید خانے میں ایک بزرگ قید ہے، اسے رہا کیا جائے، تو اس کے بیٹے نے پھر اسے رہا کرا دیا۔ وہ پھر بعد کی کہانی جہانگیر کی کہانی میں آئے گی۔ اس نے گوالیار کے قید خانے میں ایسے طریقے سے اس جگہ ایسے جناب مجدد الف ثانی کو رکھا جہاں پر نہ وہ لیٹ سکتا تھا، نہ وہ بیٹھ سکتا تھا، نہ وہ کھڑا ہو سکتا تھا، یعنی ایک غار نما ایسے کمرے میں اسے قید کیا گیا۔ لیکن حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تمام صعوبتیں برداشت کیں۔ کشمیر سے قندھار تک اور سندھ سے بنگال تک تمام سلطنت میں اس نے بلا شرکت غیر حکمرانی کی، لیکن جب بعد ازاں اس نے دین الہی قائم کیا، وہ اتنی زیادہ سرپرستی اس کی نہیں ہو سکی اور وہ دین الہی ختم ہو گیا، اور جناب اکبر اعظم نے 50 سال تک ہندوستان پر بلا شرکت غیر حکمرانی کی۔ آخری سال اس نے تو ہر چیز سے توبہ طائب ہو کر اپنی گناہوں کی توبہ کی، لیکن آخری سال اس نے بڑی اذیت میں گزارے۔ یعنی ایک قصہ ان کے ساتھ اور بھی مشہور ہے کہ جب اس کے بیٹے سلیم نے، شہزادے سلیم نے ایک خاتون انارکلی سے محبت کی، وہ اس سے شادی کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اکبر اعظم کی ضد ایسی تھی کہ یہ جب ضد پہ آ جاتا تھا تو یہ پھر کسی کی نہیں سنتا تھا۔ جہانگیر انتہائی
اذیت میں مبتلا تھا، اس نے انارکلی کو بلایا، اس نے انارکلی سے کہا کہ آپ، یعنی وہ ایک سنا ہے کہ بیچاری ایک غریب کم نسل تھی، تو اکبر اعظم جہانگیر سے اس کی شادی نہیں کرانا چاہتے تھے۔ بعد ازاں سزا کے طور پر اسے، کوئی کہتے ہیں کہ اسے دیوار میں زندہ چنوا دیا گیا تھا، لیکن بعض مورخین لکھتے ہیں کہ نہیں، چنوایا نہیں گیا تھا، اس نے دنیا کی نظروں میں اسے چنوا دیا، لیکن اسے ہندوستان بدر کر دیا۔ ہندوستان سے نکلنے کا اس کے پوری فیملی کو ہندوستان سے بدر کرا دیا تھا۔ اب آخری سال، یعنی یہ قصہ سنانے کا میرا مطلب یہ تھا کہ اکبر اعظم اتنے ضدی انسان تھے، ضد بھی کافی تھی، یعنی آخری مرتے دم تک اس نے اپنے بیٹے اور انارکلی کی یہ خواہش پوری ہونے نہیں دی۔ اس نے کہا کسی صورت بھی میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گا۔ اب آخری سال یہ بیمار ہو گیا، اس نے شہنشاہ جہانگیر کو گوالیار کا قلعہ دیا اور کہا کہ آپ گوالیار میں کی حکمرانی کریں۔ اس کی زندگی میں سب سے بڑا دھچکا، پہلا دھچکا یہ لگا کہ اس کے بیٹے جہانگیر نے اس کے سب سے قریبی، سب سے وفادار مشیر ابو الفضل کو قتل کرا دیا۔ جب ابو الفضل کے قتل کی خبر اسے ملی تو اسے بڑا افسوس ہوا۔ اس نے کہا اگر تمہیں سلطنت ہندوستان چاہیے تو خود آ کر کے مجھ سے مل لیتے، مجھ سے لے لیتے، اس بیچارے کو قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی، یہ تو میرا دایاں ہاتھ تھا۔ یہاں اکبر اعظم نے کہا تھا کہ یہ میرا دایاں ہاتھ تھا، اسے تم نے کاٹ کر بہت برا کیا۔ دوسری طرف اس کا دوسرا بیٹا مراد کثرت شراب نوشی کی وجہ سے اس کی زندگی میں انتقال کر گیا، اور اسی طرح اس کا دوسرا بیٹا دانیال، شہزادہ دانیال بھی کثرت شراب نوشی کی وجہ سے انتقال کر گیا۔ یعنی یہ پے در پہ غم اس کے سر پر آئے، بیماری کے عالم میں یہ بالکل نڈھال ہو کر کے رہ گیا۔ اس نے 50 سال ہندوستان پر بلا شرکت غیر حکومت کی، اور 64 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کی قبر اس کے بیٹے جہانگیر نے بڑے اعلیٰ خوبصورت طریقے سے بنائی، بلکہ اس نے اس کے لیے بہت بڑی زمین بھی مختص کر دی تاکہ اس کی آمدن صرف اس مزار پر خرچ ہو۔ عزیز طلباء، آج یہ مغلیہ سلطنت کے تیسرے امپائر جناب اکبر اعظم کی ہسٹری میں نے آپ کو سرسری بتائی، تاکہ آئندہ اب دوسری ہسٹری کے لیے ہمیں پھر اکبر اعظم کے بیٹے نور الدین جہانگیر کے متعلق آپ کو بتایا جائے گا۔ اب آج کی ہسٹری مکمل۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔